إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمدللہ، بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ تمام حضرات و خواتین اور طالبات کے سامنے اور میرے دینی بھائیوں کے سامنے حاضری کا دوبارہ موقع دیا۔ الحمدللہ، موضوع طے پایا جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں کہ رمضان میں ہونے والی غلطیاں، اس کو یوں سمجھیں کہ رمضان میں روزے داروں کے ساتھ کیا کیا غلطیاں ہو سکتی ہے اور عام طور پر لوگ کیا غلطیاں کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اسی موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے، آپ تمام کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالی اخلاص کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ تمام حضرات و خواتین طالبات، آپ تمام کو بھی اللہ تعالی اخلاص نیت کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان میں جو غلطیاں ہوتی ہیں، غلطیوں میں دو طرح کی غلطیاں ہیں۔ کچھ غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر ہم میں سے کوئی بندہ انہیں کر لیتا ہے تو رمضان کا روزہ جو بندہ کر لیتا ہے اس کا روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ اور بعض گناہ ایسی ہیں، بعض غلطیاں ایسی ہیں کہ اگر کوئی کرنے والا بندہ کر لیتا ہے یا خواتین میں سے کوئی کر لیتی ہے تو ان کے روزے کے اجر و ثواب میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ تو اسی لیے ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائیں اور ان کے متعلق علم حاصل کریں، ان غلطیوں اور گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کریں، اور اس طرح دو طرح کے غلطیوں سے بچ جائے، چاہے وہ روزے کو ختم کرنے والی غلطیاں ہو یا ثواب کو کم کرنے والی غلطیاں ہو۔ تو اسی لیے سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے ایک غلطی رکھتے ہیں جو کہ رمضان شروع ہونے سے پہلے رمضان کے متعلق لوگ کرتے ہیں۔ وہ غلطی کیا ہے؟ رمضان سے ایک یا دو دن پہلے، یعنی شعبان کے 29 یا 30ویں دن روزہ رکھنا، اس کو شک کا روزہ کہا جاتا ہے۔ شک کا روزہ یعنی روزہ رکھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ شعبان کے 30 تاریخ ہی رمضان کا پہلا دن ہو، تو اس لحاظ سے ایک روزہ میرا رمضان کا چھوٹ سکتا ہے۔ کوئی اس غلط فہمی کی وجہ سے، اس اندیشے اور ڈاؤٹ کی وجہ سے اگر کوئی روزہ رکھتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح شک والے روزے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، اور اگر کوئی رکھتے ہیں تو اس سے بچنا چاہیے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس مہینے کو دیکھ لیں، اسے پتا چل جائے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو گیا ہے، فَلْيَصُمْ، تو وہ روزہ رکھ لے۔ اللہ رب العالمین کا یہ عام حکم ہے، ایک دو دن پہلے نہیں، شک کے ساتھ نہیں۔ اللہ نے کہا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ،
کہ جسے پتا ہو، جسے معلوم ہو کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، فلیصم، تو روزہ رکھ لے۔ ایک دو دن پہلے احتمالاً روزہ رکھنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا، رمضان کا مہینہ جیسے ہی داخل ہوا روزہ رکھو، احتمال نہیں، اندیشہ نہیں۔ اور اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقدموا رمضان بصوم یوم ولا یومین، کہ رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ مت رکھا کرو۔ لوگ اس طرح افراد کا معاملہ کرتے ہوئے رمضان کا روزہ چھوٹ جائے گا ہم سے، اس طرح رمضان کے معاملے میں افراد کا معاملہ کرتے ہوئے رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، مگر الا رجل كان يصوم صوما فليصم، اگر کوئی خاص کر کے رمضان سے ایک دو دن پہلے روزہ رکھتا ہے تو جائز نہیں، ہاں لیکن کسی کو عادت ہے روزہ رکھنے کی، کسی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، وہ مسلسل شعبان کے مہینے میں روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، یا کبھی ایک یا دو دن چھوڑتے ہوئے روزہ رکھتے ہوئے آ رہا ہے، تو اس طرح اگر کوئی آخری میں آ کر روزہ رکھ لیتا ہے، چونکہ روزہ رکھنے کی اس کی نیت یہ نہیں ہے کہ شک کے ساتھ وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ یوں ہی روزہ رکھتے ہوئے آیا ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے روزے میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے۔ لیکن خاص کر شک کے ساتھ کہ ہو سکتا رمضان کا مہینہ شروع ہوا ہو، تو اس طرح شک کے ساتھ روزہ رکھنا یہ جائز نہیں ہے، یہ غلطی ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو دور رہنا چاہیے اس کو۔ اسی طرح صلت ابن زفر رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ کننا عند عمار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے پاس ہم تمام موجود تھے، تو ایک دن میں، تو وہ کون سا دن تھا؟ تو الذی یشک فیہ، اسی دن میں ہم تمام جمع تھے صحابی رسول کے پاس جس دن لوگ شک کے ساتھ روزہ رکھنا چاہتے ہیں، تو کہتے ہیں فَأَتَى بِشَاةٍ، کسی نے بکری کا گوشت لا کر ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا، فَتَنَهَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، اور بعض لوگوں نے اسے کھانا پسند نہیں کیا، اس لیے کہ وہ لوگ روزہ تھے، فقال عمار، صحابی رسول عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں کہ تم لوگ کیوں نہیں کھاتے ہو، تم لوگ کیوں نہیں کھا رہے ہو؟ تو اس وقت لوگوں نے کہا کہ ہم لوگ روزے سے ہیں، اس لیے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ آج کل ہمارے پاس یہ تمام وسائل موجود ہے، کیلنڈرز وغیرہ موجود ہے، اس زمانے میں کچھ نہیں، تو لوگ ہو سکتا ہو چاند نکل گیا ہو، اس طرح سمجھ کر روزہ رکھتے تھے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اور عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ دیکھیے، من صام هذا اليوم فقد عصى ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شک والے دن روزہ رکھ لیتا ہے، اس نے فقد عصا، یقیناً اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی ہے۔ تو دیکھیے، تو سب سے پہلے غلطی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے اگر کوئی نہیں رکھتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، الحمدللہ کوئی بات نہیں، اس کے اندر یہ غلطی نہیں ہے، لیکن خاص کر کے شک کے ساتھ اگر کوئی رمضان سے پہلے روزہ رکھتے ہیں تو یہ غلطی ہے، تو اس طرح روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ جو حدیث عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کی ہے، امام البانی رحمہ اللہ اس کو صحیح قرار دیتے ہیں، لیکن حافظ زبیرلیزئی رحمہ اللہ اس حدیث کو ضعیف قرار دیتے ہیں، اور امام البانی رحمہ اللہ شواہد کی بنا پر اس کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ علی کل حال رمضان سے پہلے ایک یا دو دن روزہ رکھنے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، صحیح حدیث کے ساتھ ثابت ہے، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں وہ جو حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کو سنائی، اس میں زبیرلیزئی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا۔ علی کل حال حدیث تو صحیح ہے، رمضان سے ایک یا دو دن پہلے روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اسی طرح ایک اور غلطی یہ ہے کہ رمضان سے پہلے نیتوں کی اصلاح نہیں کرنا۔ دیکھیے،
ہر عبادت کے لیے نیت کا ہونا شرط ہے، ہر عبادت کے لیے صحیح نیت کا ہونا، خالص وہ عمل اللہ تعالی کے لیے میں کر رہا ہوں، اس طرح نیت نہ کرنا یہ بڑی غلطی ہے، وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا، جو عمل ہم کرنے جا رہے ہیں وہ عمل قبول ہی نہیں ہوگا۔ تو اسی لیے دیکھیے بہت سارے لوگ رمضان کا روزہ رکھ لیتے ہیں، لیکن نیت کیا ہوتی ہے؟ کیونکہ ہر آدمی اپنی نیت کو خود جانتا ہے، سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں تو میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اس لیے کہ روزے کے متعلق اس کو علم ہی نہیں ہے۔ علم حاصل کرنا چاہیے، معلومات حاصل کرنا چاہیے، ایسا نہیں کہ سب لوگ روزہ رکھ رہے ہیں میں بھی روزہ رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی قربت اور اللہ تعالیٰ کے فرض پر عمل کرنے کے لیے میں روزہ رکھ رہا ہوں، اور صرف اللہ تعالیٰ کو دکھانے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے رکھ رہا ہوں۔ یہ نیت اگر خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول نہیں کرے گا۔ تو نیتوں کی اصلاح ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یا یوں سمجھے کہ اگر لوگ کیا سمجھیں گے اگر میں روزہ نہ رکھوں تو لوگ کیا سمجھیں گے، اس طرح کی نیت کے ساتھ اگر کوئی روزہ رکھتا ہے اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ دیکھیے روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا تھا، جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقال، ایک آدمی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا ارأیت رجلا غزا یلتمیس الاجر والذکر، کہ ایک آدمی کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نبی سے پوچھ رہے ہیں، ایک آدمی آ کر ایک دوسرا آدمی ہے اس کے متعلق آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ وہ آدمی مال کے لیے اور لوگوں میں نام حاصل کرنے کے لیے جہاد کرتا ہے، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ایک آدمی آ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اجر نہیں ہے اس کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے جہاد کرنے کو قبول نہیں کرے گا۔ اور وہ آدمی 3 مرتبہ سوال کرتا ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 مرات یقول له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا شیء له، اس کے لیے کچھ نہیں ہے، 3 مرتبہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرما دی، کچھ نہیں ہے اس کے لیے، اجر نہیں ہے، اللہ قبول نہیں کرے گا۔ ثم قال، پھر آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا يقبل من العمل ما كان الا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے خاص نہ ہو، اس عمل کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا طلب نہ کی گئی ہو، اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرتا جو عمل خالص اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کیا گیا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، میرے بہنوں، میری بہنوں طالبات، آپ تمام کو چاہیے، ہم تمام کو چاہیے، ہم تمام کو اپنی اپنی نیتوں کی اصلاح کر لیں۔ یہ جو رمضان کا مہینے میں ہم داخل ہونے جا رہے ہیں، ابھی بہت کم وقت بچ گیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو بصحت و عافیت اس رمضان کے مہینے کو پانے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن رمضان کے مہینے میں داخل ہونے سے پہلے، روزے رکھنے سے پہلے، ہم تمام کو اپنی نیتوں کی اصلاح کرنا ضروری ہے، کہ اگر ہمارے علم میں کوئی اور نیت ہو تو اللہ تعالیٰ ہمارا عمل کو قبول نہیں کرے گا، ہمارے کسی بھی عمل کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ نیتوں کی اصلاح ضرور ہو، اور ہر آدمی، دوسروں کے بارے میں کہنے کی ضرورت نہیں، دیکھو تمہارے بارے میں بول رہے نہیں، ہر آدمی، آپ ہو یا میں ہو، ہم تمام کو چاہیے کہ نیت کو خالص کریں، اللہ رب العالمین سے نیتوں کے بارے میں توفیق مانگیں۔ اس لیے دیکھیے یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یحییٰ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یحییٰ ابن ابی کثیر تعلموا النیہ فإنها ابلغ من العمل، کہ نیتوں کے بارے میں علم حاصل کیا کرو، نیتوں کو سیکھا کرو، خالص نیت کے بارے میں سیکھا کرو، اس لیے کہ یہ عمل سے بڑھ کر زیادہ وزندار عمل ہے، یہ عمل سے بڑھ کر زیادہ مؤثر عمل ہے، کہ عمل سے پہلے نیت کی تصحیح کرنا،
عمل سے پہلے صحیح اور خالص نیت کو رکھنا یہ بہت زیادہ وزنی عمل ہے، یہ بہت زیادہ ضروری بات ہے، یحییٰ ابن ابی کثیر رحمہ اللہ نے کہا۔ تو اسی لیے دوسری غلطی کے طور پر ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ہمارے دل میں لوگوں کو بتانے کی ایک ضعیف حدیث کے اندر یہ الفاظ وارد ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ من صام یراع الناس او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اسی طرح کے الفاظ ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو روزہ رکھتا ہے تاکہ لوگ اس کے روزے کی تعریف کریں، لوگوں کو بتانے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ لیکن بعض اہل علم نے اس حدیث پر کلام کیا ہے اور اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن یہ شرک تو ہے ہی۔ جو عمل اللہ تعالیٰ کے لیے نہ ہو، لوگوں کے لیے ہو، تو یہ شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ بھلے وہ حدیث ضعیف ہو، لیکن یہ مسئلہ تو صحیح ثابت ہے۔ لوگوں کو دکھانے کے لیے، خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل نہ کرتے ہوئے لوگوں کو بتانے کے لیے، لوگوں کی واہوائی حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی عمل کرتا ہے تو وہ شرک ہے، شرک اصغر ہے، ریاکاری ہے۔ تو اسی لیے نیتوں کی اصلاح ہونی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اسی طرح ایک تیسری غلطی یہ ہے، رمضان سے پہلے تمام کو اپنے اندر جھانک لینا چاہیے، اور رمضان شروع ہونے کے بعد یہ تیسری غلطی میں قطعاً نہیں پڑنا چاہیے۔ تو تیسری غلطی کیا ہے کہ دیکھیے، مسلمانوں میں سے بعض ایسے جاہل اور ظالم مسلمان ہیں کہ سال کے 12 مہینوں کے ساتھ کسی نہ کسی بدعت کو ایجاد کیا ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں اللہ کی قسم کوئی مہینہ بچا ہی نہیں، کوئی مہینہ بچا ہی نہیں ہے، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی خاص بدعت بنا دیا اور اس مہینے کو، اس بدعت کو اس مہینے کے ساتھ جوڑ دیا۔ محرم کے مہینے میں فلاں بدعت ہے، رجب کے مہینے میں فلاں بدعت ہے، شوال کے مہینے میں، شعبان کے مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، جتنے مہینے ہیں وہ تمام کے مہینوں کے ساتھ ایک ایک بدعت کو خاص کر لیا، اور یہ بدعتیں الگ الگ علاقوں کے حساب سے الگ الگ ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ غور کیجئے کہ رمضان جیسا مبارک مہینے میں اگر کوئی شرک اور بدعت کرتا ہے، کتنی بڑی ضلالت اور گمراہی کی بات ہے۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ جس میں روزہ رکھنے کو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے اور بندے کو ایک موقع دیا ہے رب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اپنے گناہوں کو بخشوانے کے لیے، لیکن اگر کوئی ایسا عمل کرتے تو ضرور جانچنا چاہیے، ضرور معلوم کرنا چاہیے اس عمل کے بارے میں کہ ہم کوئی بھی عمل ایسا نہ کریں کہ جس کا ثبوت قرآن و حدیث سے نہ ملتا، کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں جس کا حکم نہ اللہ نے دیا ہو نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، ایسا عمل نہ کریں، اور باقاعدہ قرآن اور سنت کے میزان پر اس کو رکھ کر پرکھیں، اس کو کے بارے میں معلوم کریں کہ اس عمل کے بارے میں کیا یہ بدعت ہے، یہ صحیح ہے۔ کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے، ورنہ جو بدعتی ہوتا ہے، مشرک تو بہت بڑا گنہگار ہے ہی، لیکن جو بدعتی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نفرت کرتا ہے، ناپسند کرتا ہے، اسی لیے اس کو توبہ کرنے کی بھی توفیق نہیں دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث میں، ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدعہ، اللہ تعالیٰ بدعتی شخص سے، بدعتی آدمی سے، بدعتی عورت سے توبہ کرنے کی توفیق نہیں دیتا، توبہ کو اللہ تعالیٰ پردے میں رکھ دیتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ دیکھیے بدعت کتنا بڑا جرم ہے۔ تو رمضان جیسا مبارک مہینے میں داخل ہونے کے بعد میرے ساتھیوں، میرے دوستوں، اب غور کیجئے، میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ کوئی بھی ایسا عمل نہ کریں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی بڑی معروف ہے، من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، کہ کوئی بندہ جو بھی ایسا عمل کرتا ہے جس پر ہمارا مہر نہ ہو، جس پر ہمارا عمل نہ ہو، جس پر ہمارا فرمان نہ ہو، ہماری حدیث نہ ہو، وہ رد ہے، مردود ہے۔ تو اسی لیے رمضان کے مہینے میں کوئی ایسا عمل نہ کرے جس کو رد کیا جا سکتا ہو، سنت کے مطابق عمل کریں، شرک اور بدعت کو چھوڑیں۔ اسی طرح رمضان کے مہینے میں ایک اور غلطی یہ ہے، سحری کے تعلق سے مختلف باتیں ہیں، سحری کے تعلق سے میں ایک ایک کر کے سحری کے متعلق مختصراً آپ کے سامنے بات رکھنے کی کوشش کرتا ہوں، وقت بہت زیادہ قلیل ہے۔ تو دیکھیے رمضان کے مہینے میں سحری کو لے کر
بعض لوگ بڑے ہی غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اور معلوم کرنے کی بھی کوشش نہیں کرتے غلطی کیا ہے سحری کے متعلق. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بنا سحری کے روزہ رکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سحری کے ساتھ روزہ رکھنا یعنی سحری کھا کر روزہ رکھنا یہ اچھا عمل ہے، لیکن بنا سحری کے بغیر کھا کے روزہ رکھنا یہ کتنا بڑا اجر و ثواب کا باعث ہے، یہ سمجھتے ہیں اور باقاعدہ عمدن اور نیتن چاہتے ہوئے اور قصدن ارادتن روزہ چھوڑ دیتے، یعنی سحری چھوڑ دیتے ہیں، سحری چھوڑ کر روزہ رکھتے ہیں. یہ بات غلط ہے، یہ غلطی ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے صحیح بخاری کی 1923 نمبر حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تسحروا فإن فی السحور برکہ، اے لوگوں سحری کھایا کرو، سحری کے اندر برکت ہے. اللہ تعالیٰ بدن اور جسم میں قوت کو اور تازگی کو عطا کرتا ہے، تو اسی لیے سحری کھانا ہے، سحری کھانے کی وجہ سے برکت ہے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا ان فصلنا ان فصل ما بین صیامنا وصیام اہل الکتاب، کہ ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق کیا ہے جانتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکلت السحر، سحر کا کھانا ہے، سحری کرنا ہے، صبح کے وقت نماز سے پہلے کھانا ہے. یہ کتاب اور ہمارے روزوں میں فرق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. یہ غلط ہے، یہ جائز نہیں، عمدن قصدن اس طرح کرنا، چاہتے ہوئے سحری کو چھوڑنا یہ بڑی غلطی ہے. اور اسی طرح سحری کے متعلق ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سحری میں جلد کرتے ہیں. یعنی مثال کے طور پر بات سمجھاتا ہوں، سحری کا آخری وقت ہے 4:30 کو، 4:30 بجے، لیکن اگر کوئی 3 بجے ہی بیدار ہو گیا، 3 بجے ہی کھا کر سو جاتا ہے، یہ 3 بجے کھا کر ہی نماز کا انتظار کرتا ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے. سحری میں جلدی نہیں کرنا چاہیے، سحری کو تاخیر کرنا چاہیے. آخری 15-20 منٹ کے وقت اگر ہے، مثال کے طور پر جیسے کہ میں نے کہا 4:30 بجے اگر سحری کا آخری وقت ہے، 4:30 بجے اگر اذان ہوتی ہے تو اس سے 10 منٹ، اس سے 15 منٹ یا 20 منٹ پہلے کھانا شروع کر دے. اپنے کھانے کی عادت کے مطابق اگر کوئی جلدی کھا لیتا ہے تو 10 منٹ پہلے بھی شروع کر سکتا ہے، یا 15 منٹ پہلے بھی شروع کر سکتا ہے، 20 منٹ پہلے بھی شروع کر سکتے ہیں، لیکن 1-2 گھنٹے پہلے کھانا کھا کے انتظار کرنا یہ غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ حدیث کے خلاف ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو درداء رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من اخلاق النبوہ، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں. کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعجیل الافطار، افطار میں جلدی کرنا، وتأخیر السحور، سحری میں تاخیر کرنا. تاخیر کرنے سے مراد اذان ہونے سے پہلے 15 یا 20 منٹ یا آدھا گھنٹہ پہلے ہی کھانا شروع کرنا، 1 یا 2 گھنٹے پہلے ہی کھانا کھا کر انتظار نہیں کرنا، یہ غلطی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ چیزیں نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں تاخیر کرنا. ووضع الیمین علی الشمال فی الصلاۃ، نماز کی حالت میں دایاں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر باندھنا یہ نبیوں کے اخلاق میں سے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سحری میں دیر کیا کریں، سحری تاخیر سے کھایا کریں، سحری میں جلدی نہ کیا کریں، حدیث کے خلاف ہے، یہ غلطی ہے. اور اسی طرح سحری کے متعلق ایک اور بات یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طرح میں نے کہا نا بنا سحری کے روزہ رکھنا افضل سمجھتے ہیں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں بنا سحری کے روزہ رکھنا جائز ہی نہیں، حرام سمجھتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بھی بات غلط ہے، یہ بات غلط ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کوئی سحری نہ کھا کر، مثال کے طور پر کسی نے نیت کر لیا ہے، رات کے وقت کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں،
فجر نماز سے پہلے، اذان سے پہلے نیت کر لینا شرط ہے، اور رات کے وقت کبھی بھی نیت کر سکتے ہیں۔ تو کسی نے نیت کیا 12 بجے، 11 بجے، 1 بجے، تو کسی نے نیت کیا، سو گیا، لیکن وہ صبح میں بیدار نہیں ہوا، صبح میں بیدار نہیں ہو سکا، کیا اس کو روزہ چھوڑنا ہے؟ روزہ چھوڑنا تو گناہ ہے، فرض روزہ ہے، کیسا چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا، نہیں چھوڑنا ہے، نہیں چھوڑے گا وہ، اس کا روزہ صحیح ہے۔ اگر اس کے پاس طاقت ہے، اس کے پاس قوت قدرت ہے کہ وہ بنا کھائے، سحری کھائے بغیر وہ 14 گھنٹہ، 12 گھنٹہ، 13 گھنٹہ، بہرحال جتنا بھی ہو روزے کی حالت میں رہ سکتا ہے، تو ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنا روزہ مکمل کر لیں۔ بنا سحری کھائے روزہ رہنا جائز ہے، لیکن قصدن عمدن نہیں، کہ میں عمدن نہیں کھاؤں گا روزہ، میں ایسے ہی روزہ رکھ لوں گا، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ تو اسی لیے کہ ہم بنا، اگر کسی نے مجبوراً، کوئی مجبوری ہے، رات میں دیر سے سویا ہے، صبح میں بیدار نہیں ہو سکا، تو اس کا روزہ جائز ہے، وہ روزہ رکھ لے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن قصدن اگر کرتا ہے، عمدن اگر کرتا ہے، نیتن ارادتن اگر کوئی کرتا ہے میں نہیں کھاؤں گا، میں ایسا ہی روزہ رکھ لوں گا، تو اس کا روزہ اس طرح جائز نہیں ہے، وہ خود پر ظلم کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح بعض لوگ سحری کے متعلق کھا رہے ہیں، اذان ہوگی تو فوراً چھوڑ دیتے ہیں، یہ بھی غلط بات ہے، یہ بھی غلط بات ہے کہ کوئی کھا رہا ہوتا ہے یا کھا چکا ہے، ابھی پانی نہیں پیا، اگر پانی نہیں پیا تو کیسا رکے گا، وہ اپنی پیاس کو کیسا برداشت کرے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی لیے اس کے بارے میں بھی سحری کے متعلق علم حاصل کرنا چاہیے۔ یہ غلطی ہے کہ کھانا کھا رہا ہے، اور بعض لوگ باقاعدہ کہتے بھی ہیں، جو حلا ہوتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی کھا رہا ہے تو اذان اگر ہو رہی ہے تو منہ کے اندر جو نوالے اس کو بھی تھوکنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ بڑی غلط بات ہے، گمراہی ہے، غلط بات، صحیح نہیں ہے۔ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اذا سمع احدکم النداء، جب تم میں سے کوئی ندا کو سنے، اذان کو سنے، والاناء علی یدہ، اس حال میں کہ برتن یا گلاس اس کے ہاتھ میں ہے، اس حال میں کہ برتن اس کے ہاتھ میں، یعنی ابھی وہ کھا رہا ہے لیکن اذان ہو رہی ہے، سن لیا اس نے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه، کہ وہ فوراً برتن اٹھا کر وہاں نہ رکھیں، جو منہ میں نوالا ہے اس کو نہ تھوکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ برتن رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جتنا اس کو ضرورت ہے، ابھی ابھی کھانا شروع کر دیا بیچارہ، دیر سے اٹھ گیا، ابھی ابھی کھانا شروع کر دیا، اذان ہو گئی، تو کیا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں دین میں، دین کتنا آسان ہے، بعض لوگوں نے اس کو مشکل بنانے کی کوشش کی، لیکن اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ کا یہ دین جو کہ واحد اور مقبول دین ہے، ایسا دین ہے ہی نہیں ہے۔ دیکھیے ہمارے لیے کتنی آسانیاں اللہ نے بیان کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے بیان کی ہے کہ اگر کوئی کھا رہا ہے، اگر اذان ہو بھی جائے، اس کے ہاتھ میں جو برتن ہے، حتی یقضی حاجتہ منہ، جلدی سے جلدی فوراً نوالا منہ میں رکھ لیں، اس کی حاجت جتنا وہ ضرورت ہے فوراً کھا لیں، 2-3 منٹ کے اندر مکمل کر لے، پانی پی لے، کھانا کھا لے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے۔ تو اسی لیے یہ بات غلطی ہے کہ منہ میں رکھ لیا یا پانی پی رہا، تھوکنا ہے پانی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ غلط ہے۔ اور یہ بھی غلط ہے کہ اذان ہو گئی ہے، یہ کھاتا جا رہا ہے، کھاتا جا رہا ہے، 10 منٹ ہو گیا، 15 منٹ ہو گیا، آدھا گھنٹہ، ارے کب تک کھائے گا؟ اس کا روزہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے۔ اسی طرح ایک اور غلطی یہ ہے، روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا، گالی گلوچ کرنا، یہ بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ مرد ہو عورت ہو، صبر ہی نہیں کرتے، روزے کی حالت میں ہوگا۔ رمضان جیسا مبارک مہینہ، آپ جانتے ہیں رمضان کے مہینے کو، اس مہینے میں اللہ نے روزوں کو فرض کیا ہے نا، اس مہینے کا دوسرا نام کیا ہے؟ شہر الصبر، صبر کا مہینہ، یعنی صبر کرنے کا مہینہ۔ اور روزہ رکھنے والا کیا کرتا ہے؟ صبر کرتا ہے، مہینہ بھی صبر کا مہینہ، اور اس کے اندر جو روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے والا بندہ
کیا کرتا ہے؟ وہ صبر کرتا ہے، کھانے پینے کو نہیں چھوتا، کھانا پانی اس کے سامنے ہوتا ہے لیکن صبر کرتا ہے۔ تو رمضان بھی صبر کا مہینہ، اور روزے دار خود صبر کرتا ہے لیکن اپنے آپس کے معاملات میں صبر نہیں کرتے ہیں، لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، اپنا اللہ تعالیٰ کیسا راضی ہوگا؟ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، دیکھیے، سوچیے، اندازہ کیجیے، غور کیجیے کہ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا کرنا اور اسی طرح گالی گلوچ کرنا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ بنا فرمایا۔ کئی ساری احادیث ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، 1151 حدیث نمبر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت باتیں ذکر کی، روزے کی حالت میں ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ، اگر تم میں سے کسی سے کوئی لڑتا ہے، یا اسے برا بلا کہتا ہے، یا اسے لڑنے کے لیے آتا ہے، جھگڑنے کے لیے آتا ہے، تو اسے کہو انی صائم انی صائم، تم اسے مت جھگڑو، مت لڑو، کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا روزے دار کو لڑنا نہیں چاہیے، روزے دار کو جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، روزے دار کو دوسروں کو برا بلا نہیں بولنا چاہیے، یہ بڑی غلطی ہے۔ ہمارا روزہ اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے، ہم صبح سے شام تک اللہ تعالیٰ کے لیے جو یہ تمام چیزیں کر رہے ہیں وہ بے فائدہ ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ پسند ہی نہیں کرتا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، میرے بہنوں، عزیز طالبات و طلبہ، کہ ہم روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑا نہ کریں اور اس طرح گالی بھی نہ دیں۔ دیکھیے، بعض لوگ گالی کبیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ ہے، لیکن لوگ تو کبیرہ گناہ سمجھنا تو دور کی بات، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، اسے گناہ بھی نہیں سمجھتے، زبان کھولتے گالیوں کے ساتھ شروع ہو جاتے، منہ کھولا تو گالی، جبکہ گالی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے، اور وہ بھی رمضان جیسے مبارک مہینے میں، روزے کی حالت میں۔ ہمارا اللہ تعالیٰ کتنا ناراض ہوتا ہوگا، کتنا زیادہ ناپسند کرتا ہوگا ہمارے روزوں کو۔ تو اسی لیے لڑائی جھگڑا بھی نہیں اور گالی بھی نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، لیس الصیام من الاکل والشرب انما الصیام من اللغو والرفث۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ روزہ اس چیز کا نام ہے کہ کھانے پینے سے رک جاؤ، روزہ اس چیز کا نام نہیں۔ ہاں یہ بھی روزہ ہے، لیکن اصل کیا ہے؟ مکمل اور کامل روزہ کیا ہے؟ کھانے پینے کے ساتھ ساتھ غلط باتوں سے، لغو باتوں سے اور گالم گلوچ سے پرہیز کرنا، یہ مکمل اور کامل روزہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، روزے دار کے لیے جائز نہیں ہے کہ روزہ بھی رکھا، رمضان جیسا مبارک مہینہ، اس میں جھگڑتا بھی ہے، گالم گلوچ گالی بھی دیتا ہے اور صبر نہیں کرتا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، یہ غلطی ہے۔ آپ سمجھ لیں ان باتوں کو اور یاد رکھنے کی کوشش کریں۔ اگر کوئی لڑنے کے لیے، کوئی گالی دینے کے لیے، کوئی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے آتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں اس وقت بھی اجازت نہیں ہے، انی صائم کہو، ہم تمام کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت بھی جائز نہیں ہے، اس وقت کہو کہ میں روزے سے ہوں، میں روزے سے ہوں، بھائی مجھ سے مت جھگڑو، مجھ سے لڑائی مت کرو، مجھے گالی مت دو، اس طرح کہنا ہے۔ اسی طرح رمضان کی اور روزوں کی غلطیوں میں سے غلطی ہے جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ، یہ بھی عام حالت میں بھی یہ کبیرہ گناہ ہے، اور رمضان جیسے مہینے میں جھوٹ بولنا، اب اس کے بارے میں کیا بولنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے علاوہ کیا بچا ہے؟ جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اور روزے کی حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ منع فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی روزہ رکھنے کے باوجود بھی، روزہ رکھنے کے بعد بھی وہ قول زور کو، جھوٹ کو نہیں چھوڑتا،
جھوٹ بولنے کو نہیں چھوڑتا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہیں چھوڑتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس بندے کا کھانے پینے سے رک جانا، یا اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے وہ نفی کر دی، یہ میرے لیے نہیں، تو میرے لیے روزہ رکھنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارا اللہ، اپنا اللہ جس کے لیے ہم روزہ رکھنے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں نبی کی زبانی کہ اگر کوئی جھوٹ بولتے ہوئے روزہ رکھ لیتا ہے تو اس کے کھانے پینے سے رک جانے کو میں پسند نہیں کرتا، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اس کے روزے سے میرا کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی ارشاد فرما دی۔ اسی لیے روز عام حالات میں جھوٹ بولنا حرام ہے، بہت بڑا گناہ ہے ہی، لیکن خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے، خاص طور پر احتیاط کرنا چاہیے کہ کہیں جھوٹ ہماری زبان سے نکل نہ جائے۔ اور باقاعدہ بعض لوگ تو عادی ہو چکے ہیں، مثال کے طور پر تجارت والے، منڈی والے، خرید و فروخت کرنے والے، جب بازار میں کوئی چیز بکتی ہے، کوئی چیز بیچتے ہیں، 50 روپے، ارے بھائی 50 روپے میں مجھے ہی نہیں آئی یہ چیز، جس کو تم 50 کہہ رہے ہو میں تو 200 کہہ رہا ہوں، تم تو 50 میں پوچھ رہے ہو، مجھے ہی 50 میں نہیں پڑی یہ چیز، ایسا کہتا ہے، حالانکہ اس کو پڑی ہوگی وہ 50 میں ہی، یا اس کو اس سے سستے میں، لیکن وہ کہتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اپنی چیز کو بیچنے کے لیے رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں ہو کر کہ یہ چیز اتنے میں مجھے ہی نہیں آئی، تمہیں کیسا دو؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جھوٹ کو چھوڑنا چاہیے، ہر حال میں جھوٹ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے، ناجائز ہے، اور لیکن رمضان کے مہینے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ اس عمل سے، جھوٹ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ اسی طرح دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ سے تو منع فرمایا، اسی طرح رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں ایک غلطی یہ ہے، عام طور پر اکثر لوگوں میں ہے، اسے کوئی مستثنا نہیں، کوئی نہیں بچا، نہ عورت، نہ مرد، نہ بچہ، نہ بوڑھا، نہ جاہل، نہ مولوی، کوئی نہیں بچا، علم والے بھی اس غلطی میں ملوث ہے۔ وہ کیا ہے؟ رمضان کے مہینے میں روزے کی حالت میں موبائل سے بیاہ کرنا۔ ہاں، معافی چاہتا ہوں کہ الفاظ سخت ہیں، لیکن ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ موبائل سے شادی کر لی، رمضان کے مہینے میں بھی، رمضان کے مہینے میں بھی اپنے موبائل فون کو چھوڑنے کو نہیں چاہتے۔ بعض لوگ روزہ سحری کرتے ہیں، فجر پڑا یا نہ پڑا اس سے پہلے ہی موبائل شروع، وہ دیکھتے ہی رہتا ہے، وہ اوپر انگلی ہلاتے ہی رہتا ہے، اور یہاں تک کہ افطاری ہو جاتی ہے، افطار کے وقت میں بھی بہت سارے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فون کے ساتھ ہی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں۔ افطار کے وقت دعا کرنے کے وقت ہے، ویسے تو روزے دار کی دعا مکمل روزے کی حالت میں کبھی بھی وہ کر سکتا ہے، کبھی بھی وہ کر سکتا ہے، اور افطار کے وقت میں بھی کر سکتا ہے، لیکن افطار کے وقت میں بھی بعض لوگ موبائل کو چلاتے رہتے ہیں، موبائل کو دیکھتے ہی رہتے ہیں، موبائل سے کچھ نہ کچھ کرتے رہتے ہیں، موبائل کو چھوڑتے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، یہ مبارک اور مقدس مہینہ ہے، ہم تمام کو، مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم تمام کو اس مہینے سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ گنہگاروں کی یہ زندگی ہے، گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کرنا چاہیے، ہر لمحہ، ہر وقت، ہر دن اللہ تعالیٰ ایک دعا ضرور قبول کرے گا۔ مبارک جانیے اس کو، افضل جانیے اس کو۔ یہ نہیں کہتا کہ مکمل موبائل چھونا حرام ہے، نہیں، یہ بات غلط ہے، موبائل استعمال کیجیے، کون منع کرتا ہے؟ حرام کہاں ہے؟ دلیل نہیں ہے، لیکن ہم کہتے ہیں اس میں افراط نہیں ہونا چاہیے، بڑھ چڑھ کر تمام اعمال، تمام چیزوں کو چھوڑ کر۔ بعض لوگ تو موبائل دیکھتے رہتے ہیں، نماز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ہے روزے دار ہے، سحری کی حالت میں ہے، روزے کی حالت میں ہے، نمازوں میں بھی کوتاہی کرتے ہیں موبائل کی وجہ سے، اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ رمضان دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا مہینہ گزر جاتا ہے، دیکھتے ہی دیکھتے، لیکن کبھی کوئی قرآن نہیں پڑھتا، کبھی کوئی ظاہر اعمال نہیں کرتے رمضان میں، یہ بڑی غلطی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پہ آئے تو 3 مرتبہ آمین کہا۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ اس سے پہلے ایسا عمل نہیں کیا؟ آج خاص طور پر آمین کس لیے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ نے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب میں
सीढ़ी पर चढ़ा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और ये कहा, मन अदरक रमजान, जिसने रमजान पाया, फलम युगफर लहू, और अपने गुनाहों की बख्शिश के लिए कोशिश नहीं किया, अपने गुनाहों को माफ करवाने की कोशिश नहीं किया, उसने अमल नहीं किया, उसने अल्लाह ताला से मांगा नहीं, कोई ऐसा जायद अमल नहीं किया, देखते ही देखते उसका रमजान गुजर गया, फ़अबअदहुल्लाह, अल्लाह ताला उसको अपनी रहमत से दूर करें। मुस्तदरक अलैहिस्सहीहैन की सही रिवायत है। दीगर हदीस की किताबों में यह हदीस मरवी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त आमीन कहा था। अल्लाह, देखिए फरिश्तों के सरदार की बद्दुआ, नबियों की सरदार उसके ऊपर आमीन कह रहे हैं, अल्लाहुम्मा इस्तजिब कह रहे हैं। अल्लाह ताला कबूल करिए इसको, ऐसा ही कर, हम और आप उसमें से ना हो। गौर कीजिए, मोबाइल के साथ चिपका हुआ चिमटा हुआ मत रहिए। और बाज लोगों को देखा गया कि आखिरी अशरे में जागना है, इबादत करना है, उसमें भी लोग मोबाइल फोन के साथ खेलते हैं। आखिरी अशरा मुकम्मल जागना है, आखिरी अशरे में मुकम्मल आखिरी अशरे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जागा करते थे, आखिरी रातों में नहीं, पूरा अशरा। यही सही और दुरुस्त बात है। लेकिन फर्ज नहीं है जागना, लेकिन जागे तो कितना बड़ा अजीम सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, कुरान में भी और हदीस में भी। तो इसीलिए आज लोगों को देखा गया जो मोबाइल लवर होते हैं, मोबाइल को ज्यादा चाहने वाले होते हैं, अपने से दूर नहीं करते। वो आखिरी आशरे में रमजान के महीने में खेलते रहते हैं और मोबाइल को अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। तो इसीलिए जब देखेंगे कि इसी रात भर मोबाइल देखने और उसमें झमकने और देखने और उसको इस्तेमाल करने की वजह से, उसको यूज करने की वजह से और उसके साथ मामला करने की वजह से वो ना सहरी कर पाते हैं ना फजर में उठ पाते हैं। उनके रोजे भी अल्लाह अकबर छूट जाते हैं। बहुत बड़ा गुनाह है, कबीरा गुनाह है रमजान के रोजों को छोड़ना, अमदन कसदन बिला उज़्र के। इसी तरह एक गलती यह है कि रमजान के महीने में बाज लोग रोजों को छोड़ देते हैं, बाज लोग रोजों को छोड़ देते हैं, लेकिन वजह क्या है? वजह कोई शरई उज़्र नहीं, काम काज की वजह से। बाज लोग इम्तिहान का बहाना बनाते हैं, इम्तिहान है इसीलिए रोजा रखना मुश्किल है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, ये बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ी गलती है, नहीं कर सकते इस तरह, जायज नहीं है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फमन शहिद मिनकुम अश-शहर फलयसुम मन काना मरीज़न औ अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर, कि तुम में से जो कोई सफर में है, कोई बीमार है, उसके अलावा जिसने भी रमजान के महीने को पालिया रोजा रखना है। इम्तिहान है, कोई ये उज़्र नहीं, काम काज करना ये उज़्र नहीं। बहुत सारे लोग हमने देखे अपने आंखों से, बहुत सारे लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह रोजी की हालत में मेहनत मजदूरी करते हैं। ये भी एक गलत फहमी है लोगों की कि हमने हमारे लिए इम्तिहान है तो रोजा छोड़ लिया। गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ा गुनाह है। हम जो है मेहनत मजदूरी करते हैं, हम जैसा कोई नहीं है तो इसीलिए हमने रोजा छोड़ लिया, बहुत बड़ी गलती है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह मेरे भाइयों, जैसे कि मैंने कहा कि एक एक आखिरी बात और सरसरी तौर पर कुछ गलतियों को बताकर मैं अपनी बात खत्म करता हूं। इंशाल्लाह आप तमाम को मैं सवालात का मौका देता हूं। एक आखिरी बात देखिए, रमजान कितना बड़ा मुबारक और प्यारा महीना है अल्लाह हम और आपके लिए, हम और आपके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको रखा है। इसको गनीमत जाने, इसको गनीमत जाने। जितने भी मैंने कमियों, कोताहियों और गलतियों और गुनाहों को मैंने जिक्र किया है, और इंशाल्लाह कुछ मुख्तसर जिक्र करूंगा, ऐसे ही नाम जिक्र करते हुए चले जाऊंगा, इनसे बचिए। और रमजान के महीने में हर हाल में इबादत करनी है, अमल करने की कोशिश करते रहिए, कुरान पढ़ते रहिए, कुरान सुनते रहिए, मस्जिद में हाजिरी देते रहिए, नफिल नफिल अस्कार, इस तरह तमाम चीजें जो आपको मुयसर हो, जितना आपको मुयसर हो, तमाम चीजें अमल करते रहिए। एक बेहतरीन अमल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुस्लिम की रिवायत है, ये 1028 1028 नंबर हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मरतबा सहाबा से सवाल करते हैं, मन अस्बह मिनकुमुल यौम साइमा, सहाबा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल करते हैं, तुम में से कौन है आज रोजा रखकर सुबह किया?
کون ہے آج تم میں سے جو روزہ رکھا؟ صحابہ خاموش. ابو بکر رضی اللہ عنہ قال ابو بکر انا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، تمام صحابہ میں سے افضل صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں قال فمن تبع منکم اليوم جنازۃ، کہ آج کے دن تم میں سے کس نے کسی جنازے کے پیچھے چلا، یعنی جنازے کی نماز پڑھی؟ سارے صحابہ خاموش. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال ابو بکر انا. ابو بکر کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں، جنازے کی نماز بھی میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا سوال کر لیا، کہا کہ قال فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، کہ تم میں سے آج کس نے کسی مسکین، کسی غریب، کسی لاچار بھوکے کو کھانا کھلایا؟ سارے صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو جاتے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. چوتھا سوال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں قال فمن عاد منکم اليوم مریضا، کہ تم میں سے آج کس نے کسی مریض کی عیادت کیا ہے؟ سارے صحابہ خاموش. قال ابو بکر انا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہوں. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غور کیجئے سنیے، غور کیجئے سنیے، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں کیا بات ارشاد فرمائی؟ بڑی مشہور حدیث ہے یہ بھی. کہتے ہیں فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ. اللہ اکبر. جس انسان کے اندر ایک دوسرے حدیث میں فی یومن کا بھی لفظ ہے، جس انسان کے اندر ایک دن میں یہ 4 اعمال جمع ہو جائیں، اللہ اس کو جنت کے علاوہ کوئی بدلہ نہیں دیتا. اللہ اکبر. میں کس لیے سنا رہا ہوں یہ بات؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنازہ کس نے نماز پڑھی؟ ابو بکر. اور اسی طرح کھانا کس نے کھلائی مسکین کو؟ ابو بکر. اور اسی طرح مریض کی عیادت کس نے کی؟ ابو بکر. دیکھیے غور کیجئے، یہ تمام اعمال ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، لیکن جس دن روزہ رکھیں ہم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا سوال ہے من اصبح منکم اليوم صائما، روزہ کس نے رکھا؟ روزے کی حالت میں یہ تینوں کام کرنا ہے. روزے کی حالت میں ہم کو جنازے کے پیچھے بھی چلنا ہے، غریب کو کھانا بھی کھلانا ہے، اور مریض کی عیادت بھی کرنا ہے. مریض کی عیادت کبھی بھی کر سکتے ہیں، کبھی بھی موقع آتا ہے. اور اسی طرح جنازے کے پیچھے جانا کبھی بھی موقع آتا ہے. لیکن یہ 4 اعمال ایک ساتھ، اور اس میں سب سے پہلے مشکل کیا ہے؟ روزہ رکھنا. لیکن رمضان کے مہینے میں دیکھیے ہم 30 دن روزہ رکھتے ہیں، 30 دن، ایک مہینہ پورا. اور 30 دنوں میں آپ دعا کیجئے، آپ غور کرتے رہیے اپنے محلے میں، اپنے آس پاس لوگوں میں سے کسی کا جنازہ اٹھا تو ضرور جائے، اور اسی دن کسی غریب کو کھانا بھی کھلائیے، اور ضرور تو کوئی بیمار ہوگا ہی اس کی عیادت کیجئے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے ایک دن میں جس مرد و عورت کے اندر یہ 4 کام جمع ہو جائے، اللہ تعالیٰ جنت کے علاوہ اس کو بدلہ نہیں دیتا، یعنی جنت ہی دے دیتا ہے. سبحان اللہ. دیکھیے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے اندر ایک دن میں سارے کام جمع ہو گئے. میں بتانا کیا چاہتا ہوں کہ خاص کر روزہ رکھ کر یہ تمام کام کرنا مشکل ہے، خاص کر روزہ رکھ کر دوسرے دنوں میں. لیکن غنیمت جانیے کہ رمضان کے 30 دنوں میں ہم روزہ رکھتے ہیں، روزے کے ساتھ ہی ہوتے ہیں، اور باقی 3 اعمال کرنا بہت اچھا ہے. جنازہ مل گیا تو باقی 2 اعمال بہت آسان ہے. جنازے کی نماز اگر ہم نے پڑھ لیا، ایک تو روزے کی حالت میں ہی ہے ہم، اور روزے کی حالت میں جنازہ کی نماز پڑھنے کی ہمیں توفیق ہوئی، اور باقی 2 اعمال کو کرنا بہت آسان ہے. ایک مسکین کو کھانا کھلانا، اور کسی مریض کی عیادت کرنا، اس کے پاس جانا، اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھنا، اس کو دلاسا دلانا کہ آپ پریشان مت ہوئیے، اور حیران آپ اللہ تعالیٰ کے اوپر امید رکھیے، بھروسہ رکھیے، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہوں گے. اس طرح کی بات کر کے مریض کی عیادت کر کے واپس آ جانا بہت ہی آسان عمل اگر کر لیں گے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ ابو بکر کے بارے میں نہیں، عام کہا، مطلقاً کہا، مجتمعنا فی امرئ فی یوم الا دخل الجنہ، کہ جس انسان کے اندر یہ جمع ہو جائے ایک دن میں 4 اعمال،
اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخلہ عطا کرتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طرح ایک اور غلطی یہ ہے کہ افطار میں تاخیر کرنا، جلدی کرنا چاہیے. افطار تاخیر نہیں کرنا چاہیے کہ ابھی تھوڑی دیر. یہ بھی غلطی ہے. جیسا ہم کو یقین ہو جائے، جیسا ہم نے وقت دیکھا اور پھر اس کے بعد ہمیں یقین ہو گیا کہ سورج کا غروب ہو گیا ہے، ہم افطار کر لینا چاہیے. یہ بھی ایک غلطی ہے. اسی طرح نمازوں میں بھی خود کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. خاص رمضان کے روزے کی حالت میں بس خواتین ہوتی ہیں، پکوان کے مسئلے میں وہ پھنس جاتی ہے، تو اسی لیے نمازوں میں تاخیر کرتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ لأول وقتها کہا افضل اعمال کے بارے میں جب پوچھا گیا افضل اعمال کیا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ اعمال کیا ہے، دو سوال ہیں اور دونوں کے راوی عبداللہ بن مسعود ہے. دونوں کی راوی بھی افضل عمل کیا ہے، اللہ کو پسندیدہ عمل کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الصلاۃ لأول وقتها. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نماز کو اس کے اپنے اول وقت میں پڑھنا یہ افضل عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ عمل ہے. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا عمل روزے کی حالت میں نہیں کرنا چاہیے، یہ غلطی ہے. اور اسی طرح رمضان کے آخری عشرے کو خرید و فروخت کا خریداری کا عشرہ نہ بنا لیا جائے. دیکھتے ہیں یہ بڑی غلطی ہے. رمضان کے خاص آخری عشرے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمر بستہ ہوتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو حکم دیتے تھے، خود بھی بہت زیادہ محنت کیا کرتے تھے، گھر والوں کو عمل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کو جگایا کرتے تھے، لیکن ہمارے اہل و عیال، ہمارے گھر والے، ہمارے بہنیں، ہمارے مسلمان آج آخری عشرے کو خرید و فروخت کا اور خریداری کا عشرہ بنا لیا ہوا ہے. 15 روزے جیسے گزر گئے اس کے بعد شروع ہو جاتا ہے مسلسل مارکیٹ آتے ہیں جاتے ہیں. میں کئی سارے ایسے مسلمانوں کو دیکھتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. اب غور کیجئے. اور فضول خرچ بھی یہ بھی اسراف میں سے اسراف غلطی ہے. اسراف ایک غلطی ہے. رمضان کے مہینے میں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. میاں روی اختیار کرنا چاہیے، غریبوں کا خیال کرنا چاہیے. بہت ساری غلطیاں اور بھی ہیں، لیکن وقت ختم ہو چکا ہے. آخری کچھ منٹ بچے ہوئے ہیں. میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے وسعت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق جتنی باتیں آپ تمام کے سامنے غلطیوں کی شکل میں رکھے ہیں، ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہوئے اور یاد رکھتے ہوئے ہم اور آپ کو عمل کرنے کے اللہ تمام کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں قرآن اور سنت کے مطابق. اور جس طرح ہمارے اسلاف نے رمضان کے ایام کو گزارا، اس طرح ہمیں بھی رمضان کے روزوں کو رکھنے اور رمضان کا مبارک مہینے میں اعمال کرنے کے اللہ ہم تمام کو توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو، ہم تمام کو رمضان کے مہینے میں داخل ہونے اور خوب عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم تمام کے نیک عمل کو قبول فرمائیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.